ہماری دنیا ایک ایسے مقام پر رک گئی ہے جہاں مستقبل غیر یقینی ہے۔ بہت سے لوگ اس غیر یقینی کا سامنا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس وقت پر امید نہیں۔ میرے عزیزو، اس ساری صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوں، خوف کا شکار ہوں، بے مثال مشکلات میں سے آپ گزر رہے ہوں۔ ایسا لگتا ہو کہ یہ کہانی کا انت ہے، یہ زندگی کا انت ہے، لیکن میرے عزیزو، مسیح یسو میں رہتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس زمین پر کتنا عرصہ رہیں گے، ہمارا کتنا عرصہ باقی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سارے پینڈیمک کو لے کے، مشکلات کو لے کے، اس وبا کو لے کے ہم اس زندہ امید کو چھوڑ دیں، بلکہ میرے عزیزو ہمیں اس امید میں زندہ رہنا ہے۔ ہمیں نا امیدی میں نہیں زندہ رہنا، ہمیں اپنے نقطہ نظر کو بدلنا ہوگا مسیح یسو کی تعلیمات کے وسیلہ، اس کی ابدیت کی روشنی میں رہنا ہوگا، ایسی زندہ امید کہ ایک دن ہم جب ابدی جلال میں یہ مسیح یسو سے ملتے ہیں اور ملیں گے تو یہ سارے غم، یہ ساری بیماریاں، یہ سارے دکھ، یہ ساری اداسیاں، یہ سارے تناؤ جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں ہمیں صاف ظاہر لکھا ہمیں ملتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ مستقبل کیا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کا، فیوچر کا مالک کون ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، پریز دا لارڈ، اس مالک کے لیے جو ہمیں امید میں زندہ رکھتا ہے، اس مالک کے لیے جو ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ کوئی بھی پینڈیمک، کوئی بھی موت، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی تناؤ، کوئی بھی اداسی، کوئی بھی غصہ، کوئی بھی غم جو ہماری زندگی میں ہے، کوئی بھی دکھ جو ہماری زندگی میں، وہ ہم سے زندہ اور کامل امید نہیں چھین سکتا، کیونکہ ہم جو مسیح یسو میں زندہ ہیں اسی میں ہم پر امید ہے کہ آج جو مشکل ہم دیکھتے ہیں وہ مشکل بالکل فانی ہے۔ صرف غیر فانی ایک ہی ذات ہے، ہمارا زندہ خدا۔ غیر فانی ایک ہی ذات ہے، ہمارا زندہ خدا، جو ہمارے ساتھ غیر فانی وعدے کرتا ہے اور ان وعدوں کو ہمارے ساتھ پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، گزرے 1-1.5 سال سے ہم بہت مشکلات میں ہیں، بہت سے عزیز ہم سے چھن گئے، بہت سے لوگ خدا میں سو گئے، بہت سے لوگوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، پیاروں کو ہم نے کھو دیا، لیکن میرے عزیزو، میری آپ سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے التماس ہے، اس زندہ امید کو نہ کھو دیجئے گا جو صرف اور صرف ہمیں ہمارے زندہ خداوند یسوع المسیح ناصری میں ملتی ہے۔ اگر آپ خداوند کی زندہ امید سے ناواقف ہیں، آپ اس کی زندہ امید سے نابلد ہیں، آپ ابدی زندگی کے وارث نہیں ہیں، تو میرے عزیزو، آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس جلال کے بادشاہ کے فرزند بن جائیے۔ آج جو آپ نا امیدی میں ہیں، ایک غیر یقینی کی حالت میں ہیں، the moment you are giving your life to him, the almighty, our savior, the redeemer, the father, the Lord, who sacrificed his life for me and you, میرے عزیزو، he is going to deliver you from all your difficulties, from all your bondage, from all your sorrows, from all your tears, from all your chains۔ میرے عزیزو، غیر یقینی میں سے نکل آئیے، زندہ امید میں قدم رکھیے، ایک نئے یروشلیم کے باسی ہو جائیے۔ خداوند آپ کو ایک نئی سرزمین پر لے کر جانا چاہتا ہے، خداوند آپ کو ایک نئی امید دینا چاہتا ہے، خداوند آپ کو نیا بنا دینا چاہتا ہے۔ اس پینڈیمک میں اور زندگی کے کسی بھی اتار چڑھاؤ میں اس زندہ امید میں زندہ رہیے۔ یہ فانی چیزیں، فانی دکھ، فانی تکالیف ہیں، خداوند کے زندہ کلام میں ہے کہ جب میں اور آپ خداوند کے جلال میں جائیں گے تو اے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی رونا نہیں، کوئی دانتوں کا پیسنا نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی موت نہیں۔ میرے عزیز جو اس وقت اپنے دوستوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی موت کو لے کر دکھ میں ہے،
میرے عزیزو، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اگر وہ مسیح خداوند کو جانتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی مسیح خداوند کو دی تھی، تو میرا یقین کیجئے خدا کے پاک کلام کی روشنی میں، خدا کے وعدوں کے وسیلہ سے، کہ آج وہ تکلیف میں نہیں بلکہ وہ خداوند کے آرام میں ہیں، وہ خداوند کے پاس ہیں، خداوند کے دربار میں ہیں، خداوند کی جے جے کار کرتے ہیں۔ اور صرف فکر کیجئے میرے عزیزو، ہم جو یہاں پر رہ گئے ہیں، آج آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی جو زندہ امید میں نہیں ہے، جو خداوند یسوع المسیح کی نجات سے واقف ہے، میرے عزیزو میرے ساتھ مل کر اس کے لیے دعا کیجیے۔ ہم سب نے یہاں سے جانا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، میری اور آپ کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ وہ لمحے کا مجھے نہیں پتا، لیکن اس لمحے کا پتا ہے کہ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ مان لیں گے، کسی بلا کا خوف نہیں ہوگا، کسی موت کے خوف میں نہیں رہیں گے، بلکہ دا مومنٹ ہم خداوند کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے۔ اگر آپ اس وقت جو علالت کی حالت میں ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ پینڈیمک نے آپ کو جکڑ رکھا ہے، تو میرے عزیزو آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ یہ جسم فانی ہے، لیکن روح جب خداوند کے قبضہ میں آتی ہے تو یہ غیر فانی ہے۔ ہم اس جہان سے جب کوچ کرتے ہیں تو ہم خداوند کے دربار میں جاتے ہیں۔ خداوند آپ کو شفا دینے والا ہے، خداوند آپ کو اٹھا کھڑا کر دینے والا ہے، خداوند آپ کی روح کو تازگی بخشنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے خداوند کو اپنی زندگی دے دی ہے تو آپ شفا یاب ہیں۔ اگر آپ خداوند کو زندگی دے دی ہے تو آپ نجات یافتہ ہیں۔ اگر آپ نے خداوند کو زندگی دی ہے تو میرے عزیزو آپ اس جہان سے بھی خوشی ایک ایکسائٹمنٹ کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے۔